بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، مختصر القدوری کا آج سبق نمبر 44 ہے، اور آج ہم دو باب پڑھیں گے، باب قیام رمضان اور دوسرا ہوگا باب صلاۃ الخوف۔ نماز تراویح کے کچھ مسائل ہوں گے، اور اس کے بعد نماز خوف کا طریقہ اور کب پڑھنی ہے اس سے متعلق جتنا بھی کچھ تفصیل ہوگی انشاءاللہ وہ ہم بیان کریں گے۔ تراویح کے مسائل ہوں گے اور نماز خوف کا طریقہ۔ سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں نماز تراویح کا جو باب ہے، باب قیام رمضان۔ چونکہ رمضان المبارک کے اندر حدیث مبارک میں جو اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے، تو وہ قیام سے متعلق، یعنی اس کا نام قیام رکھا ہے کہ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ۔ تو اس لیے ہم نے جو یہاں پہ باب دیکھ رہے ہیں، تو صاحب قدوری رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے تو وہ انہوں نے باب قیام رمضان کے نام سے اسی لیے باندھا۔ تو سب سے پہلے ہم باب قیام رمضان کی عبارت پڑھیں گے، تو اس کے ضمن میں انشاءاللہ مسائل بیان کریں گے، پھر ہم باب صلاۃ الخوف کی طرف چلے جائیں گے۔ باب قیام شہر رمضان۔ يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم إمامهم 5 ترويحات في كل ترويحة تسليمتان، ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة، ثم يؤتر بهم ولا يصلي الوتر بجماعة في غير شهر رمضان۔ تو یہ مختصر سباب تراویح کے مسائل سے متعلق ہے، اور اصح قول کے مطابق تراویح کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض علیکم صیام رمضان، روزے فرض کر دیے، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، میں نے اس کی جو قیام ہے رات کا وہ میں نے آپ کے اوپر سنت قرار دے دیا ہے۔ اور حدیث بھی ہم یہاں پہ آپ کو دکھائیں گے کہ جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 مرتبہ پڑھائی، تو پھر اس کے بعد دیکھا کہ صحابہ کرام کا بہت زیادہ رش لگ گیا ہے اور مسجد نبوی کے اندر بہت ہی اہتمام ہونے لگ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نہیں آئے، اور پھر آ کر ایک مرتبہ فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے کہ کہیں آپ کو کے اوپر فرض یا واجب نہ ہو جائے، تو اس خوف سے میں نے یہ ترک کیا۔ تو پھر اس کے بعد الگ الگ پڑھی جاتی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر تراویح کی نماز انہوں نے وہاں پہ جو قراء صحابہ اکرام تھے ان کے پیچھے ان کو لوگوں کو جمع کیا، اور 20 رکعت نماز تراویح وہ پڑھی جانے لگی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ فرمانے لگے نور اللہ لک یا ابن الخطاب فی قبرک، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی قبر کے اندر منور رکھے گی، جس طریقے سے کما نورت مساجد اللہ بالقرآن، جس طریقے سے آپ نے اللہ کے گھروں کو، اللہ کی مساجد کو آپ نے منور کر دیا ہے قرآن کریم کے ذریعے سے۔ امام بحقی نے اس کو صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے ایک روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کننا نقوم فی زمن عمر ب20 رکعۃ والوتر، اور 20 رکعت ہم پڑھتے تھے، صاحب بن یزید سے یہ روایت ہے۔ تو لہٰذا ایک صحابی کا قول اور ایک صحابی کا فعل یہ بھی سنت ہوتا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اور اس طریقے سے فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر یا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب 20 رکعت تراویح شروع ہوئی تو صحابہ اکرام کا گویا کہ اس پر اجماع ہو گیا، تو آج تک الحمدللہ وہ 20 رکعت ہی تراویح تمام ائمہ اربعہ کے نزدیک یہ جاری و ساری ہے۔ تو ہم پہلے تراویح سے متعلق حدیث مبارک کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس عبارت کی تشریح کریں گے۔ تو یہ ہے تراویح کے بارے میں حدیث مبارک کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہ اخبرتہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلۃ من جوف اللیل فصلى المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معهم فصلوا فأصبح الناس فتحدثوا فكثر
اہل المسجد، تو بہت زیادہ ہو گئے تیسرے دن، من اللیلۃ الثالثۃ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی بصلاته فلما كانت اللیلۃ الرابعہ، جب چوتھی رات آئی تو عاجز المسجد عن اہلہ، کہ مسجد عاجز آ گئی، یعنی اتنے زیادہ مسجد بھر گئی لوگوں سے، تو حتی خرج لصلاۃ الصبح، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے اپنے حجرہ مبارک سے، جبکہ صبح کی نماز کے لیے نکلے، اور پھر آ کر فجر کی نماز جب پڑھائی تو پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فتشہد ثم قال اما بعد فانه لم يخف علی مکانکم، میرے اوپر یہ جو آپ کا یہاں پہ ٹھہرنا اور آپ کا یہاں پہ آنا میرے اوپر خوف نہیں، لیکنی خشیت ان تفرض علیکم، یہ تمہارے اوپر کہیں فرض نہ کر دی جائے، فتعجزوا عنہا، پھر تم اس سے عاجز ہو جاؤ گے، فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذلک، پھر اسی طریقے سے انفرادی طور پر یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھی جانے لگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اور یہ حدیث مبارک ہے تراویح کے 20 رکعت ہونے کے بارے میں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی شہر رمضان فی غیر جماعت ب20 رکعۃ، اس وقت جماعت نہیں ہوتی تھی، انفرادی طور پر پڑھتے تھے اور 20 رکعت پڑھتے تھے، اور وطر اس کے علاوہ ہوتے تھے، سنن بہقی کے اندر یہ موجود ہے۔ اور دوسری روایت کی ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ امر رجلا یصلی بہم 20 رکعۃ، 20 رکعت، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور مصنف عبد الرزاق میں ہے، تو یہ نیچے حدیث نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب مختصر عبارت کی تشریح بھی کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ یستحب ان یجتمع الناس فی شہر رمضان، یہ مستحب ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں رمضان المبارک کے مہینے میں، بعد العشاء، عشاء کے بعد، یعنی عشاء کی نماز کے لیے تو ویسے بھی اکٹھے ہوتے ہیں، یہاں پہ مراد ہے اکٹھے ہونا تراویح کی نماز مراد ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد، فیصلی بہم امامہم، ان کا امام ان کو پڑھائے۔ یہاں پہ وقت بھی بتا دیا کہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھی جائے گی، پہلے اگر کوئی پڑھے گا تو وہ تراویح کی نماز نہیں ہوگی۔ عشاء کے فرائض بہرحال پڑھنا ضروری ہے، البتہ اگر کسی نے وطر پڑھ لی اور اس کے بعد وہ تراویح پڑھ رہا ہے تو پھر تراویح اس کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وطر اور عشاء کے فرائض کے درمیان میں یہ نماز پڑھی جائے۔ فیصلی بہم امامہم، ان کا امام ان کو نماز پڑھائے، 5 تراویحات، 5 تراویحیں، تراویحات یعنی تراویحہ کی جمع ہے، فرمایا فی کل تراویحۃ تسلیمتان، ہر تراویح کے اندر 2 سلام ہوں گے۔ تراویحہ کہتے ہیں 4 رکعت کو، 4 رکعت، چونکہ اس 4 رکعت کے بعد پھر راحت کے لیے تھوڑا سا بیٹھتے تھے، جتنی 4 رکعت میں ٹائم لگے اتنا اس کے بعد بیٹھا جاتا ہے اور تسبیحات ہوتی ہیں اور اس میں تھوڑا آرام کیا جاتا ہے، تو اس کو تراویحہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے وہ چونکہ ہر 4 رکعت کے بعد ہوتا ہے تو ہر 4 رکعت کو تراویحہ کہا جانے لگا، اور ظاہر ہے کہ ہر 4 رکعت کے اندر 2 رکعت کر کے تراویح پڑھی جاتی ہے، تو اس میں 2 مرتبہ سلام پھیرنا پڑتا ہے، مطلب ایک مرتبہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، پھر اس کے بعد 2 رکعت یعنی 2 رکعت پہلے مکمل کر دی، سلام پھیرا، پھر دوسری 2 رکعت مکمل کی اور سلام پھیر دیا، تو یہ اس لیے فرمایا کہ ہر تراویح کے اندر 2 سلام ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ 5 تراویحات، 5 تراویحیں ہیں، تو 5 تراویح یعنی 5 چوکے 20 رکعت ہو گئیں اس طریقے سے۔ وَيَجْلِسُ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ مِقْدَارَ تَرْوِيحَةٍ، ہر تراویحہ یعنی ہر 4 رکعت کے درمیان میں بیٹھے گا، مقدار تراویحۃ، ایک 4 رکعت پڑھنے کی مقدار تک، اتنا بیٹھنا یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی اس سے کم بیٹھتا ہے یہ بھی درست ہے کہ تسبیح پڑھ لی اور اس کے بعد پھر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد پھر چونکہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک درمیان میں 4 رکعت نفل بھی ہیں، تو یعنی مطلب یہ کہ جتنا سہولت ہو سکے اتنا ہی ٹھہرنا، درمیان میں ٹھہر کر اگر پانی پی لیا یا کچھ اور تھوڑا سا 1-2 قدم چل گئے پھر بھی ٹھیک ہے، درست ہے، تسبیحات پڑھ لی، تو یہ درمیان میں وقفہ ہونا چاہیے۔ اور اب یہ کہ 4 رکعت تراویح پڑھ سکتے ہیں ایک سلام کے ساتھ، یعنی 4 رکعت اکٹھی پڑھ لی، تو اگر درمیان میں قاعدہ کر رہا ہے تو 4 رکعت اگر اس نے مکمل کر لی ہیں تو اس سے بھی 4 رکعت تراویح ہو جائے گی، تو اس طریقے سے، لیکن اس سے زیادہ 8 رکعت 10 رکعت یہ پڑھنا یہ مکروہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو پھر جان چھڑانے والی بات ہے، اس لیے کم از کم جو افضل طریقہ ہے وہ 2 رکعت یا کم از کم پھر 4 رکعت پڑھی جائیں ایک سلام کے ساتھ۔ ثم یؤتر، پھر امام ان کو وطر پڑھائے گا،
ولا يصلي الوتر بجماعة في غیر شہر رمضان، رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ وطر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائے گا امام، اور نہ ہی مقتدی کسی جگہ پر اپنی جماعت کر کے کہیں وطر کی نماز رمضان المبارک کے علاوہ نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ رمضان المبارک کے اندر ہی چونکہ تراویح کی جماعت ہے تو اس کے ساتھ یہ سنت متواترہ چلی آ رہی ہے کہ وطر بھی جماعت کے ساتھ پڑھے جائیں گے۔ اگر کسی نے غیر رمضان میں کبھی کبھار پڑھ لیے تو ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ اس کی عادت بنانا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ کچھ نماز سے تراویح سے متعلق گفتگو ہو گئی ہے۔ اب ہم آگے چلیں گے اور ہم بات کریں گے صلاۃ الخوف کی بھی اسی باب کے اندر، یعنی اسی لیکچر کے اندر ہم صلاۃ الخوف کی کے باب کو شروع کرتے ہیں، اور اس کی سب سے پہلے ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں، اور اس سے پہلے مختصراً آپ یہ سمجھ لیں کہ صلاۃ خوف کب پڑھی جاتی ہے۔ اس کے لیے دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خوف ہو دشمن کا، یہ آپ یاد رکھیں کہ دشمن کا خوف ہوگا تو تب یہ نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس وقت پڑھیں کہ جب سب لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہوں، اور ایک ہی امام ہو اور دوسرا کوئی امام وہاں پہ میسر نہ ہو، اور لوگ چاہتے ہوں کہ ہم اسی ایک اپنے کمانڈر کے پیچھے نماز پڑھیں، تو اس صورت میں پھر یہ نماز خوف ہوگی۔ ورنہ اگر امام ایک سے زیادہ موجود ہیں تو پھر ہر جگہ پہ جہاں پہ وہ مورچوں پہ موجود ہیں اسی جگہ پہ ٹولیوں کے اندر نماز پڑھیں، تو پھر اس میں یہ صلاۃ خوف والی جو صورت ہے وہ نہیں آئے گی۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ بعض ائمہ کا یہ قول ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، جو قرآن مجید میں 5ویں پارے کے اندر جو ہے سورہ نساء کے اندر کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، یہ جو آیت ہے یہ صلاۃ خوف سے متعلق ہے۔ تو اس میں وَإِذَا كُنْتَ کہ جب آپ ان کے فیہم آپ جب ان کے اندر ہوں تو آپ یہ نماز پڑھائیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ وہ ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چونکہ تمام صحابہ کرام نماز پڑھنا چاہتے تھے تو اس لیے تمام صحابہ کرام کو یہ نماز کا طریقہ بتایا گیا کہ آپ اس طریقے سے نماز خوف پڑھا کریں۔ لیکن اگر فرمایا کہ اب صبح کے بعد چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو اب وہ نماز بھی نہیں رہی، لیکن دوسرے ائمہ یہ فرماتے کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی ہے، اور اسی طریقے سے جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طریقے سے صلاۃ خوف پڑھی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا چونکہ عمل رہا ہے اس کے بعد، لہٰذا اب فتویٰ یہی ہے کہ بعد یعنی یہ طرفین کا بھی قول آپ اس کو سمجھ لیں، امام ابو حنیفہ و امام محمد رحمہ اللہ کا، کہ بعد میں بھی آج تک بلکہ قیامت تک یہ صلاۃ خوف اسی طریقے سے جاری رہے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس وقت جب سب لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہوں، یا ایک ہی امام ہو اور دوسرا کوئی امام موجود نہ ہو، یا ہو تو لوگ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور ان کا شوق ہو کہ ہم اس بڑے امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں یہ صلاۃ خوف ہوگی۔ تو یہاں سے باب صلاۃ الخوف شروع ہو گیا ہے، اس کا ہم سب سے پہلے ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر اس کا طریقہ ہوگا۔ باب صلاۃ الخوف اذا اشتد الخوف جعل الامام الناس طائفتين طائفة الى وجه العدو وطائفة خلفه فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائفة فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأولى فصلوا وحدانا ركعة وسجدتين بغير قراءة وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى وصلوا ركعة وسجدتين فصلوا وحدانا، وہاں پہ اوپر ہے صلو ہے، صلو نہیں ہے، اور یہاں پہ بھی کہ وصلوا رکعۃ وسجدتین بقراءۃ وتشہدوا وسلموا فإن كان مقيما صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب وبالثانية ركعة ولا يقاتلون في حال الصلاة فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم وإن اشتد الخوف صلوا ركبانا وحدانا يؤمون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة۔
یؤمون بھی پڑھ سکتے ہیں اور یؤمئون بھی پڑھ سکتے ہیں، او ما یؤمئ ایمان اور او ما یومی ایمان، تو یؤمئ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یؤمون بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو نماز کا پورا طریقہ تو وہی سورہ نساء کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں موجود ہے، اور حدیث مبارک بھی جو اس کے بارے میں آئے گی وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پہ عبارت کی مختصر تشریح کر لیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اذا اشتد الخوف، اگر خوف زیادہ ہو اور لوگ جماعت کے ساتھ مکمل نماز نہ پڑھ سکتے ہوں، تو اس صورت کے اندر، اور دوسرا یہ کہ لوگ پڑھتے بھی ایک امام کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہوں، اور جبکہ یہ کہ ادھر مورچے کے اوپر بھی کھڑے ہونا ہے بعض نے، اور بعض نے جو ہے وہ نماز بھی پڑھنی ہے، اور نماز کا وقت بھی مکمل ہے، تو اس صورت میں اب کیا کریں کہ نماز مکمل، اگر سارے نماز کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں تو دشمن کا حملے کا خوف ہے، اور اگر سارے نماز میں شریک نہیں ہوتے، سارے ادھر ہوتے ہیں تو نماز چلی جائے گی۔ تو اب اس میں یہ ساری جب صورتحال اور سچویشن جب سامنے آتی ہے تو پھر اس میں نماز خوف ہوتی ہے کہ جب ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنا چاہتے بھی ہیں اور نماز کا وقت بھی نکل رہا ہے اور ادھر سے دشمن کا بھی خوف ہے، تو پھر یہ طریقہ ہوگا کہ جعل الامام الناس طائفتین، لوگ امام جو ہے وہ لوگوں کے دو طائفے، دو گروپ بنا دے گا، طائفتین دو گروپ بنا دے گا امام۔ اب یہ طریقہ شروع ہو گیا، آپ ساتھ ساتھ اس کو سمجھتے جائیں۔ طائفتان الی وجہ العدو، یہ سمجھ لیں کہ آپ پورے باب کی دو بحثیں ہیں۔ یہ پہلی بحث ہے، یعنی خوف کے اندر یہ پہلا مرتبہ ہے کہ جس میں یہ صلاۃ خوف ہوگی، دوسرا مرتبہ آئے گا کہ جس میں نماز بھی پھر وہاں پہ مؤخر کرنا درست ہے۔ طائفتان الی وجہ العدو، ایک طائفہ اور ایک گروپ وہ دشمن کی سامنے ہوگا اور وہ وہاں پہ مورچے کے اوپر حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا۔ وہ طائفتان خلفہ، اور ایک طائفہ کو وہ اپنے پیچھے کھڑا کر دے گا اور اس کے پیچھے نماز کے لیے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ فیصلی بہذہ الطائفۃ رکعۃ و سجدتین، اس طائفے کو وہ ایک رکعت اور دو سجدے یہ وہ پڑھا دے گا۔ یہ اس وقت کی نماز کی بات ہو رہی ہے جب دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی مسافر ہوں، اگر مقیم ہوں تو پھر اس کو دو رکعتیں پڑھائے گا اور دوسری کو بھی دو رکعتیں پڑھائے گا۔ تو یہاں پہ ایک رکعت کی بات ہوگی، ایک رکعت اس کو پڑھا دے گا۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، بس جب وہ دوسرے یعنی سجدے سے سر اٹھا لے گا، یعنی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے، مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو، تو یہ جو طائفہ ہے یہ دشمن کی طرف متوجہ ہو جائے گی اور یہ اس کی طرف چلی جائے گی، باتیں نہیں کریں گے، سوار نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ دو کام کرنے سے پھر ان کی نماز باطل ہو جائے گی، عمل کثیر ہو جائے گا۔ باقی درمیان میں جو ان کا چلنا ہے یہ معاف ہے ان کو، چونکہ صلاۃ خوف ہے، مجبوری ہے، یہ معاف ہے، لیکن باتیں نہیں کریں گے اور ساتھ ساتھ وہ سواری نہیں کریں گے۔ وجاءت تلک الطائفۃ، وہ جو پہلی والی جماعت ہے وہ جماعت آئے گی، فیصلی بہم الامام رکعۃ و سجدتین، امام کی چونکہ ایک رکعت رہتی تھی تو امام اس دوسری طائفہ کو وہ ایک رکعت اور دو سجدوں کے ساتھ وہ پڑھا دے گا۔ وتشہد، اور امام تشہد کرے گا، اور وسلم، امام سلام پھیر دے گا، کیونکہ امام کی دو رکعت مکمل ہو چکی ہیں اور سفر کی نماز ہے۔ لیکن ولم یسلموا، پچھلی جو ان کے ساتھ جماعت ہے وہ سلام نہیں پھیرے گی، کیونکہ انہوں نے تو ابھی تک امام کے ساتھ صرف ایک رکعت پڑھی ہے نا، یہ سلام نہیں پھیرے گی۔ وذهبوا، اور یہ دوسری مرتبہ جو آئی تھی جماعت، یہ چلی جائے گی الی وجہ العدو، دشمن کی طرف چلی جائے گی۔ اور وجاءت الطائفۃ الاولی، اور پہلی جماعت جس نے ایک رکعت پڑھ کر وہ چلی گئی تھی دشمن کی طرف، وہ واپس آئے گی، تو اس کی چونکہ ایک رکعت ہوئی تھی اور ایک رکعت باقی تھی تو وہ لاحق کے حکم میں ہوئے کہ ان کو پہلی رکعت ملی ہے، دوسری نہیں ملی۔ فصلوا وحدانا رکعتاً، لہٰذا وہ آ کر یہیں پہ اکیلے آ کر وہ ایک رکعت نماز پڑھیں گے، وسجدتین، اور دو سجدے بھی کریں گے، بغیر قراءۃ، بغیر قراءت کے، یعنی اس میں قراءت وہ نہیں کریں گے، چونکہ لاحق ہے تو لاحق کا حکم یہ ہوتا ہے جس کو پہلے رکعت ملی ہو، درمیان میں اس کو کچھ نماز کے اندر لاحق ہو گیا ہو تو وہ پھر بغیر قراءت کے وہ پڑھتا ہے۔ جس طریقے سے مسافر امام کے پیچھے مقیم پڑھتے ہیں تو وہ مقیم پھر جب دو رکعت اپنی مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر قراءت نہیں کرتے نا، تو اس طریقے سے یہاں پہ بھی ہوگا۔ وتشہدوا وسلموا، اور آ کر وہ صرف دو رکعت اپنی ایک رکعت پڑھیں گے اور اس طریقے سے ان کی دو رکعت مکمل ہو جائیں گی، وہ تشہد پڑھیں گے، سلام پھیریں گے۔ ومضوا الی وجہ العدو، یہ پھر دوبارہ یہ دشمن کی طرف چلے جائیں گے۔ اور وجاءت الطائفۃ الاخری، وہ دوسری جماعت آ جائے گی جس نے آ کر امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھی تھی، دوسری رکعت میں شریک ہوئے تھے۔ وصلوا رکعۃ وسجدتین، اور وہ آ کر امام کے ساتھ، چونکہ وہ امام کی نماز مکمل ہو چکی ہے، وہ آ کر اپنی ایک رکعت اور دو سجدے یہ کریں گے، لیکن بقراءۃ،
قرات کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو جو امام کے ساتھ نماز ملی ہے وہ دوسری رکعت ملی ہے، پہلی نہیں ملی، تو یہ مسبوق کے حکم میں ہوئے۔ تو مسبوق وہی ہوتا ہے جس کی پہلے کچھ رکعت رہ جائے، تو مسبوق کے لیے پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ جس رکعت کو وہ مکمل کرے گا تو اس کے اندر قرات بھی کرے گا، لہٰذا بقراءۃ و تشہد، اور اس کے بعد وہ تشہد کریں گے، وسلم اور سلام پھیر دیں گے۔ یہ تو تھا کہ جب وہ مسافر ہوں۔ فإن كان مقیما صلی بالطائفة الأولى، اگر امام مقیم ہے تو پھر پہلی طائفہ کو 2 رکعت پڑھائے گا، رکعتین 2 رکعت، اور بالثانیۃ رکعتین، اور دوسری کو بھی 2 رکعت پڑھائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو سمجھ لیں کہ ایک طائفہ ایک جگہ پہ امام کے پیچھے نماز پڑھے گا، اور دوسرا طائفہ دشمن کے پیچھے ہوگا، 1 رکعت امام ان کو پڑھائے گا، اگر مقیم ہے تو 2 رکعت پڑھائے گا، پھر وہ دوسری کو 2 رکعت پڑھائے گا، پھر امام سلام پھیر دے گا، پھر پہلی والی آ کر اپنی 2 رکعت مکمل کرے گی، پھر دوسری والی آ کر اپنی 2 رکعت مکمل کرے گی۔ اس طریقے سے یہ نماز ان کی صلاۃ خوف ہوگی۔ وَيُصَلِّ بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكَعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر مغرب کی نماز ہے تو پہلی طائفہ کو 2 رکعت پڑھائے گا اور دوسری طائفہ کو 1 رکعت پڑھائے گا، چونکہ مغرب کی ہوتی ہی کل 3 ہیں، لہذا 2 رکعت اور 1 رکعت۔ وَلَا يُقَاتِلُونَ فِي حَالِ الصَّلَاةِ، نماز کی حالت کے اندر قتال نہیں کریں گے، کیونکہ یہ عمل کثیر ہے، صرف کھڑے ہو کر حفاظت کر سکتے ہیں۔ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر انہوں نے قتال کر دیا نماز کی حالت میں، بطلت صلاتهم، ان کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ہاں، نماز کے اندر جو کھڑے ہیں انہوں نے تو صرف اسلحہ اگر لگایا ہوا ہے اور صرف نماز کے اندر کھڑے ہوں گے، اگر ہم ان کو دیتے ہیں کہ نماز کے اندر قتال بھی کریں تو یہ چھوٹ دینے سے پھر نماز باطل ہو جائے گی۔ البتہ باقی چھوٹ ہے ان کے لیے کہ چلیں، جا کر کھڑے ہو جائیں، نماز کے لیے آ جائیں، واپس جا کر مورچے پہ کھڑے ہو جائیں، تو صرف یہ چھوٹ ہے، اس سے عمل کثیر لازم نہیں آئے گا چونکہ عذر ہے۔ وَإِنِ اشْتَدَّ الْخَوْفُ، اگر خوف اور زیادہ بڑھ گیا، یہ دوسرا مرتبہ شروع ہو گیا ہے کہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس طریقے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے کہ کچھ دشمن کے سامنے ہوں، کچھ امام کے پیچھے ہوں، تو فرمایا صلوا رکبانا وحدانا، اس صورت میں وہ آ کر اپنی جو نماز پڑھیں گے وہ اسی حالت میں پڑھیں گے کہ رکبان، گھوڑے کے اوپر سوار ہوں گے، وحدان، اکیلے ہوں گے، یہ سب چھوٹیں ان کے لیے۔ یؤمئون بالرکوع والسجود، اور اشارہ کریں گے رکوع اور سجدے کا، یعنی گھوڑے کی اوپر ہی کھڑے بیٹھے وہ رکوع کے لیے تھوڑا ہلکا اشارہ اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ اشارہ کریں گے۔ الی ای جہت شاءوا، جس طرف بھی چاہیں وہ نماز پڑھیں گے۔ اذا، اچھا یہاں تک یہ بات ہوگی کہ اگر اس صورت کے اندر وہ اور کچھ بھی ان کو مطلب صورتحال نہیں ہے، لیکن اس صورت کے اندر پھر وہ اس طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اذا لم يقدروا على التوجه الى القبلہ، بشرطے کہ وہ قبلے کی طرف متوجہ ہونے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، چونکہ سامنے دشمن ہے، تو اس لیے اب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چھوٹ ہے کہ یہ اس طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کچھ گنجائش نہ بنتی ہو کہ نماز یہ گھوڑوں کے اوپر پڑھیں، چونکہ بالکل قتل عام شروع ہو چکا ہے اور جنگ بہت ہی سخت مرحلے کے اندر ہے، تو پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ خندق کے موقع پر بھی 4 نمازیں چھوٹ گئی تھیں، پھر بعد میں ان کی قضا کی تھی، تو پھر اس صورت میں نماز اگر چھوٹ گئی ہے تو بعد میں قضا کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے یہ پھر معافی بھی ہے، کیونکہ جگہ ہی ایسی ہے کہ اس جگہ پہ پھر نماز کے اندر کھڑے ہونے میں پھر جان چلے جانے کا خطرہ ہے۔ تو یہ کچھ مختصر خلاصہ آپ کے سامنے آیا ہے صلاۃ خوف کا۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ امام کو انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ امام جب 1 رکعت وہ پوری کر لیتا ہے، یعنی 2 سجدوں کے ساتھ، تو دوسری جماعت آ جاتی ہے اور پہلی جماعت فوراً چلی جاتی ہے۔ اگر پہلی جماعت اپنی رکعت وہاں پہ مکمل کرے اور تب تک امام بیٹھا رہے، دوسری رکعت جب وہ مکمل کرے جماعت اور پھر چلی جائے اور پھر پہلی جماعت آ جائے اور اس کو پھر 1 رکعت پڑھائے، تو اس سے امام کو انتظار کرنا پڑتا ہے کافی دیر تک۔ لیکن یہ والی جو صورت ہے یہ بالکل درست صورت ہے۔ آپ اس کے حوالے سے ذرا اس کو دوبارہ سنیں اور دیکھیں کہ یہ نماز خوف کا صحیح طریقہ جو احناف کے نزدیک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے وہ کیا ہے، اور اس کو تھوڑا سا یاد کریں اس پوری ترتیب کو، اور اس کا پریکٹیکل کر کے بھی تھوڑا سا دیکھ لیں، تاکہ کہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی موقع مل سکتا ہے کہ جس میں یہ صلاۃ خوف آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔